السلام علیکم دوستو، نئی کال لے کر آپ کے ساتھ آج ہم آپ کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ گولڈ کے بارے میں۔ اچھا، ہم یہ کالیں روز دیتے ہیں، پھر دوران سیشن اپڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں تو یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے۔ اچھا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے سب میں پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈالر کو سمجھیں، کیونکہ اگر ڈالر کو سمجھیں گے تو پھر آپ جو اپنی مذکورہ انسٹرومنٹ ہے جیسے گولڈ ہے، نیسڈیک ہے اور دوسرے انسٹرومنٹ ہیں، فوریکس پیئرز ہیں، اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ ڈالر کو نہیں سمجھیں گے تو وہاں پر آپ کے اسٹاپ لاس ہٹ ہوں گے۔ تو چلتے ہیں سب میں پہلے ڈالر کی جانب۔ اب ویسے یہ کال ہمارے گروپ پہ تو شاید 3-4 گھنٹے پہلے میرے خیال میں فجر کے ٹائم دے دی گئی ہے۔ اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 9 بج رہے ہیں اور ڈالر کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی موقف ہے۔ میں نے کہا بہت مندی ہے اور مندی رہے گی جب تک یہ 12,957 کے نیچے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور اگر فوری طور پہ مزید پریشر کی بات ہے تو 12,901 کے نیچے جو ہے مندی کنٹینیو کرے گی، اور وہ ہو رہی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک لیول ہے 12,846، یہاں کوشش تو کرے گی مگر چانسز کم ہے، اور اگر اس کے نیچے جاتا ہے تو ڈالر میں دوسرا ڈیزاسٹر آئے گا۔ ابھی جو ہم نے ڈالر میں ریکوری لی تھی وہ پوری برابر ہو گئی۔ اگر آپ نوٹ کریں، ہم نے 3 اپریل کو یا 4 اپریل کے 3 اور 4 اپریل 2 دن ڈالر کنٹینیو اوپر گیا تھا، اس کے بعد پھر ڈالر گرنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ڈالر گر کے پھر اسی لو پہ آ گیا ہے جس لو سے یہ اوپر گیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں گولڈ پہ۔ اچھا، گولڈ جناب، جو کال ہماری دی گئی ہے اس میں پچھلی کال کا حوالہ بہت ضروری ہے۔ کل جو کال تھی اس میں ہمارا ٹارگٹ تھا 3141، وہ اچیو ہوا۔ اس کے بعد پھر جو لیٹ ایوننگ میں اپڈیٹ دی جاتی ہے نیو یارک اوپننگ سے پہلے، اس میں پھر ہم نے نیا ٹارگٹ دیا 3151، وہ بھی اچیو ہوا۔ اب یہ 11 اپریل آ گئی ہے اور گولڈ کے پاس راستے کھلے ہیں۔ ابھی ہم نے 32 کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ 32 تک گولڈ جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سمجھ لیجیے 32 آپ کے پاس لیول ہے 32.23، وہاں سے لے کے 32 تک ہم دیکھیں گے گولڈ کر کیا رہا ہے۔ اگر اسی ایریا میں کام کر رہا ہے، بار بار اوپر جا کے ایگزاسٹ ہو رہا ہے اور 32.23 کے نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کر دیں۔ انڈرسٹینڈنگ دی ایگزاسشن آف بلز کی تھکاوٹ کو سمجھ کے پھر شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کیا جائے گا۔ بصورت دیگر جو شارٹ کی ریگولر شارٹ کی ریکمنڈیشن ہے وہ میں نے یہاں نہیں دی ہے، میں نے صرف شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ گولڈ میں لانگ آن ڈپ کی پاسبلٹی آ سکتی ہے۔ اب وہ کہاں آ سکتی ہے؟ نمبر 1 میں نے لکھا ہے کہ 3151 کے اوپر جب تک گولڈ ہے، گولڈ میں امیدیں برقرار ہیں۔ تو اگر یہ نیچے آئے تو اس ایریا میں اس کو سپورٹ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر وہاں پہ سپورٹ بنے گی تب ہم لانگ آن ڈپ کا فیصلہ کریں گے۔ ویسے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ گولڈ بیئرش دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا 3141 توڑنے کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا، اگر اس کو سمجھ کے آپ ٹریڈ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ بہترین ٹریڈنگ کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری کال سمجھ آئی ہو، پسند آئی ہو، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہاؤ اٹس گوئنگ، آپ کی ٹریڈنگ کیسی جا رہی ہے۔ میں روزانہ تبدیل کر کے کالیں دیتا ہوں، کبھی گولڈ، کبھی کروڈ، کبھی نیسڈیک، کبھی کرپٹو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی میں نے کرپٹو کی سکسیس شیئر کی تھی کل میرے خیال میں، دیکھیے آپ
بی ٹی سی میں 5,000 سے زیادہ کا فائدہ ہوا ہے, اور ڈیئرنگ لانگ دیا گیا تھا. کہاں پر دیا گیا؟ جب وہ شدید نیچے جا رہا تھا اس وقت اس کی لانگ کال دی گئی. تو یہ سب سیکھنے اور سمجھنے کی چیزیں. پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کمنٹ کیجئے. شکریہ.